رمضان گناہوں کی بہار کو خزاں میں بدلنے کے لیے ہے۔ رمضان نفسانی خواہشات کے عروج کو زوال میں بدلنے کے لیے ہے۔ رمضان خدا کی نافرمانی کو نکل کر خدا کی فرما برداری میں آنے کا نام ہے۔ رمضان اپنے رب سے جڑنے کا نام ہے۔ رمضان اپنے نبی کے طریقے پر آنے کا نام ہے۔ رمضان پھسلنے والے دل کو سنبھالنے کا نام ہے، اور رمضان قیامت تک کے لیے اتارے گئے قرآن کے قریب ہونے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ ماہ مبارک میرے نبی نے ایک چیز کی تشریح فرمائی، اور رمضان تو رمضان آیا اور گیا کی بات نہیں۔ انسان کی کیٹیگریز ہوتے ہیں، کوئی بہت بریلینٹ ہوتا ہے، کوئی بریلینٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے ایک نارمل اسٹیٹس کا آدمی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی پا جائے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ سرٹیفکیٹس میں لکھا جاتا ہے سیٹسفیکٹری، کہیں پر لکھتے ہیں گڈ، کہیں پر لکھتے ہیں ویری گڈ۔ گویا کہ ہم نے اپنے قانون میں انسانوں کی ترتیب الگ الگ بنائی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا کیریکٹر سیٹسفائی ہے، دوسرا گڈ ہے، تیسرا ویری گڈ ہے۔ آسمان و زمین کی طرف سے جو اتارا گیا کلام وہ اپنے اس ماہ کی تعریف کرتا ہے اور اس ماہ کی توضیح کرتا ہے میرا نبی کہتا ہے اس ماہ مبارک میں 3 حصے ہیں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ امت کا ایک طبقہ ہے، اس کے پاس نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، حقوق کی پابندی ہے، رب کو منانے کا طریقہ ہے، دعاؤں کے اندر اخلاص ہے، عمل میں ریاکاری نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، سب کچھ موجود ہے۔ انسان کے اس طبقے کے اگر کوئی ضرورت ہے، نماز قبول ہو جائے، روزے قبول ہو جائیں، زکوٰۃ قبول ہو جائے، عبادتیں قبول ہوں، ریاستیں قبول ہوں، اس کا حسن سلوک قبول ہو، ایک ہی چیز چاہیے اسے، اور وہ چاہیے اللہ کی رحمت۔ میرا نبی کہتا ہے انسان کے اس طبقے کے لیے ابتدا کے 10 دن ہیں، ابتدا کے 10 دن ہیں۔ فرمایا 10 دن گزار لیے، رحمت مل گئی۔ غفلت میں پڑا ہوا کوئی تھا جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، گناہ بھی ہیں، غفلت بھی ہے، رحمت کے دائرے میں بھی نہیں آیا، رحمت بھی نہیں مانگی۔ میرے نبی نے کہا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن اللہ کی طرف سے معافی ملنے کے دن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ کان غفارا، تیرا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ کہیں پر فرمایا ہر گناہ کرو معاف کر دوں گا، شرک سے بچ کر آ جاؤ، شرک نہ کرو۔ اگر تم نے شرک کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے مجھے رب ہی نہیں مانا۔ جب رب ہی نہیں مانا تو پھر مجھ سے معافی مانگ کر کیا کرو گے؟ جس کی عبادت کی جا کر اس سے معافی مانگو، عبد القادر جیلانی سے معافی مانگو، نظام الدین اولیاء سے مانگو، جو کسی اور درگاہ پر جاتے ہو ان سے جا کر معافی مانگو، اور وہ ان کے پاس جب یہ پہنچے گا وہ کہے گا آج ہم جس معافی کے طلبگار ہیں تیری طرح ہم بھی بے بس ہیں۔ اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو، سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا، تب میرے نبی نے کہا انہو میں کہ اوسطہ مغفرہ، معافی مانگنا۔ کوئی انسان یہ دن بھی غفلت میں گزارا، آخری میرے نبی نے کہا وآخرہ عتق من النار، نادانی کی وجہ سے بدعمالی میں، بدکرداری میں، گناہوں میں، معصیت میں پڑا رہا، جہنم بھی واجب ہو گئی۔ میرا نبی کہتا ہے آخری 10 دن رب نے دیا ہے، خود اپنے آپ کو نکال لے اس جہنم سے، تیرا رب نکال دے گا۔ ایک مرتبہ پکار کر دے وآخرہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، ایک رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ آخری عشرے میں بھی تجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا، ارے اس کے آخری 5 راتیں تو دیکھ لے، طاق راتوں کو تو تلاش کر لے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ
لیلۃ القدر کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا. وہ رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. 5 راتیں تلاش کرو، 5 میں سے ایک ضرور لیلۃ القدر، اور جو ایک ضرور لیلۃ القدر ہے اس کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میرا رب کتنا اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں اپنے رب کو منانے کے طریقے بتائے، اور اپنے رب کے قریب ہونے کے طریقے بتائے، اپنے رب کی رحمت کو پانے کے طریقے بتائے. اور ان طریقوں کو رکھ کر دیکھیں تو ایک شعر تو صادق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنے بندوں کو ہر حالت میں معاف کرنا چاہتا ہے. اسی لیے شاید اس نے بہانے بنا کے معاف کیا ہے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اللہ معاف کرتا ہے. ان میں سے ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کے انبار لے کر آتا ہے، پیغام مسرت لے کر آتا ہے، دلوں کی شادمانی لے کر آتا ہے، زندگی کا سکون لے کر آتا ہے، میرے نبی کے دربار سے پیشن گوئیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، آسمان و زمین کے رب کی طرف سے بے انتہا سکونت اور سکینت کے فیصلے لے کر آتا ہے. آخر یہ عشرہ ہے کیا؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ مانگی کیسے جاتی ہے؟ مل کیسے جاتی ہے؟ جو نکل گیا وہ کیسے کامیاب ہے؟ جو اٹک گیا اس کی بد نصیبی پر آسمان کیسے روتا ہے؟ ان تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ نے اگر چاہا تو اگلی جمعہ آپ کی خدمت میں رحمت کے دن اس عنوان سے جمعہ کا خطبہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.